جب بھی آپ حد کراس کریں گے، جس وقت بھی آپ لمٹ سے اوپر جائیں گے، توفیق سے اوپر جائیں گے اور توفیق سے زیادہ اپنے گلے میں ڈال لیں گے دوستو، پھر منکا ٹوٹے گا، پھر تکلیف ہوگی۔ اپنے قد سے زیادہ اپنے اوپر ایک چیز لاد لینا، اس کی بھی میں ایک مثال آپ کو عرض کر دوں گا، چونکہ دکھاوا بہت زیادہ چلتا ہے معاشرے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو کچھ ہو ہی جاوے نا، پھر دیکھا جائے گا، یہ تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ ان میں یہ ہے، ہماری شادیاں ہیں، ہماری غمیاں ہیں، فوتگی ہے، شادی ہے، مطلب دونوں بڑے میجر ایونٹ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پورا خاندان، قبیلہ، دوست، رشتہ دار وہ سب آتے ہیں تعزیت کے لیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چائے پانی کھانا، وہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر۔ جب گھر میں میت ہو گئی، ایک عزیز والد، والدہ، بھائی، بیٹا، بھتیجا دنیا سے رخصت ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب جو اس بندے کا خسارہ ہے، جو اس کا گھاٹا ہے، جو اس کی تکلیف ہے، اس کو کیا ایسے دور کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہر آنے والے کو پرتکلف کھانا کھلائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، سادہ دور کے مہمان کے لیے اس کو میں اتنا عیب شمار نہیں کرتا، دور سے جو لوگ آئے ان کے لیے ہلکا پھلکا اہتمام میرے نزدیک یہ عیب نہیں ہے، وہ ہو جائے۔ لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں کہ چاول بھی میٹھے بننے چاہیے اور ان کے اندر چھوارے بھی ہونے چاہیے اور ان کے اندر سوگیاں بھی ہونی چاہیے، کشمش ہونی چاہیے اور گوشت بھی ایسا بننا چاہیے اور اس کے اندر زیادہ شوربہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ باتیں نہ کریں، تو یہ چیز ہم فوتگی کے اوپر جس کو رواج دے رہے ہیں، بعد میں گوشت دینے والے، گوشت بنانے والے، گوشت پکانے والے، تمبو لگانے والے، وہ جب مزدوری لینے، پیسے لینے کی باری آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو قرضوں کا شکار کر لیتا ہے۔ سیم اسی طرح بیٹیوں کی شادیاں ہیں، کس کا دل نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی راج کرے؟ کس کا دل نہیں کرتا؟ اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ایک ماں کو اختیار دے دے نا کہ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی کا کچھ دے لے، اللہ تعالیٰ اختیار دے دے کہ اے ماں تیرے پاس اختیار ہے، یہ میری دنیا ہے، جو تو چاہے اپنی بیٹی کو دے دے۔ جب میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، ایک اپنا اندازہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ میرے اندر یہ بات ہے۔ ایک ماں کو اختیار دیا جائے تو ماں کیا کہے گی؟ ماں کہے گی میری بیٹی کو یہ ساری دنیا ہی دے دو، اتنا سا گول کھینو ہی تو ہے، کون سا اتنی بڑی بات ہے؟ کون پسند نہیں کرتا کہ دنیا کی ہر نعمت میری بیٹی کے پاس نہ ہو؟ سارے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ظلم یہ کمایا اور ہم نے معاشرے کے اوپر یہ بوجھ مجموعی طور پہ ڈال دیا کہ جس کے پاس توفیق تھی اس نے جہیز کے نام پہ، حالانکہ یہ تحفہ ہوتا ہے، جہیز کوئی لفظ نہیں ہے، جہیز کوئی رسم نہیں ہے، جہیز کوئی واجب فرض سنت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تحفہ ہوتا ہے جو آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ ہم نے جہیز کے نام پہ اتنا بوجھ ڈال دیا، اتنا بوجھ ڈال دیا اپنے اوپر بھی اور اپنے بہن بھائیوں برادری کے لوگوں کے اوپر بھی کہ شاید ہم تو کر سکتے تھے لیکن وہ کل کو قرض لے کے کرے گا، اس کی بیٹی کے دل میں یہ نہ جائے کہ میرا باپ اس تنگ دست تھا، غریب تھا، اس لیے میری کزن جتنے مجھے اس نے سامان نہیں دیا۔ وہ سامان ساری زندگی استعمال بھی نہیں ہوتا، اس کی عموماً زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی۔ وہ سارا بالن کس کے اوپر آیا؟ دینے والے کے اوپر آیا۔ وہ جہنم کا ایندھن کس لیے بنا؟ اس بندے کے لیے جس نے صرف یہ دیکھا کہ چند گھڑیاں، 2 مہینے، 2 سال ہی صحیح خاندان کی عورتیں تعریف کرتی رہیں، وہ فلانے سامان دے کے دد کٹ چھٹی۔ اس دد کو نکالنے کے لیے ہم نے 6 سال قرضے اتارے، 7 سال قرضے اتارے، دوسری بیٹی کی شادی کو لیٹ کر دیا، بیٹے کی شادی کو لیٹ کر دیا، بسا اوقات ایسا ہوا اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی تعلیم کو خراب کر دیا کہ وسائل اور گنجائش نہیں ہے۔ اعتدال اور عدل معاشرے کو خوبصورت کرتا ہے۔ جب بھی آپ حد کراس کریں گے، جس وقت بھی آپ لمٹ سے اوپر جائیں گے، توفیق سے اوپر جائیں گے اور توفیق سے زیادہ اپنے گلے میں ڈال لیں گے دوستو، پھر منکا ٹوٹے گا، پھر تکلیف ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کو بات کہی نا کہ جن کے پاس کچھ گنجائش ہوتی ہے نا، وہ دوسرے بھائیوں کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ شادی بیٹی کی کرو، بیٹے کی کرو، ہم کف یعنی برابر کے لوگ۔ ایک زمیندار ہے، اس کی زمین تو آگے بھائیوں کے برابر حصے کی، اب اس نے کوئی سائیڈ بزنس بھی کیا، اللہ کیا اس کو چل گیا، اس کے پاس 4 آنے زیادہ آ گئے،
اب جب اس نے زیادہ دکھاوا کیا تو اس کا جو بھائی جس کا کاروبار نہیں چلا یا جس کا گزارا صرف زمینداری کے اوپر تھا، جب وہ بیٹی کی جب بیٹے کی شادی کرے گا، ایمانداری سے سوچو وہ قرض لے گا یا نہیں لے گا، مقروض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کی بیٹی کے اندر سے یہ بات ساری زندگی نہیں نکلے گی کہ میرے پیو دا بھی جے ہاتھ پوندا یہ سباب ہوندا تو مجھ کو بھی پلنگ یہ چارپائی یا صندوق اتنے ہی دیتا جتنے میرے چاچے نے یا میرے بابے نے دیے۔ تو یہ ظلم کیا کرتا ہے؟ یہ ظلم معاشرے میں حسد پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے۔ وہی بہنیں، ایک چچا کی بیٹی دوسرے چچا کی بیٹی، دونوں بہنیں ہیں نا، کزن ہیں، پتریر ہیں، ایک چچا کی بیٹی دوسری کو کبھی نہ کبھی زندگی میں تانا ضرور دے گی، تیرے پیو پتہ ہی اور بھی کچھ ہم تیریاں رکھی ہیں سان تے پتہ نہیں نہ، اس واسطے تیریاں چار منیاں واد بن گئی ہیں، میریاں گھٹ بن گئی ہیں۔ بات میری صحیح نشانے پہ لگ رہی ہے، خاندان ٹوٹ گئے، تعلق ختم ہو گیا، غمی خوشی میں بھی منہ ایک دوسرے کی طرف بٹا کے بات چیت ہوئی۔ یہ بنیاد کیا بنی؟ بنیاد وہ کام بنا جو آپ نے اعتدال سے اوپر نکل کے کیا، اعتدال سے آگے جا کے کیا۔ اس لیے اتنا کریں جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہو گئے، قرض دینے کے لیے کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کھانا کھانے ضرور آئے، شادی پہ بھی آئیں گے، غمی پہ بھی آئیں گے، کھائیں گے، منہ صاف کریں گے، ویل ڈن، بہت اچھا، شاباش، بہت خوبصورت، یہ سارا کچھ کہہ کے چند لمحوں میں رخصت ہو جائیں گے۔ بوجھ سارے کا سارا اس بندے پر ہے جو اپنی حد کراس کر رہا ہے۔ تو دوستو، ظلم حد کو کراس کرنے کا نام ہے، چاہے وہ حد شریعت میں ہو، چاہے وہ حد دین میں ہو، چاہے وہ حد طریقت میں ہو، چاہے وہ حد خاندان میں ہو، چاہے وہ حد دین میں ہو، چاہے وہ حد سیاست میں ہو، چاہے وہ حد کاروبار میں ہو، چاہے وہ حد خاندان میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو۔ آپ جہاں پر بھی اپنی لمٹ کراس کر دیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ظلم ہو جائے گا۔ اور جس وقت آپ ظالم کہلوانا شروع کر دیں گے اور آپ اس طرف قدم رکھ دیں گے ظلم کی طرف، نقصان صرف آپ کی ذات کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بہن بھائیوں کو نہیں ہے، اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہے۔